محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت عليه الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام آج کے مہمان خصوصی حضرت علامہ پیر غلام رسول اویسی صاحب سربراہ تحریک اویسیہ پاکستان، چیئرمین علماء مشائخ رابطہ کونسل صوبہ پنجاب، برادر محترم بلال قدرت بٹ صاحب، محترم بھائی جبران بٹ صاحب، ضلع نارووال کے دیگر جماعتوں کے قائدین، علماء کرام، مہمانان گرامی اور جماعت اسلامی ضلع نارووال کے امیر جناب صوفی محمد اقبال صاحب، محترم بھائی صادق تتلہ صاحب، رانا توفہ دستگیر صاحب، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کے لیے ایمان کی بنیاد ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے لیے قبر کا نور ہے. عقیدہ ختم نبوت یہ کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں حضور آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ ہے. عقیدہ ختم نبوت جنت میں جانے کا راستہ ہے. اس لیے میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں تمام جماعتوں کے قائدین موجود ہیں. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، یہ اللہ کا اعلان، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان، پوری امت اس پر متحد ہے، پوری امت اکٹھی ہے. اور جو اس عقیدے کا انکار کرے گا اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں کوئی تعلق ہو سکتا نہیں. وہ مسلمہ کذاب ہو، وہ اسود انسی ہو، وہ تاریخ کے اندر کوئی اور دجال ہو، یا وہ انگریز کی گود میں پلنے والا مرزا غلام احمد قادیانی ہو، جس کو انگریز نے پالا، انگریز نے پرورش کی اور حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے اس پودے کو تیار کیا. میرے دوستو، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، میرے دوستو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ جب جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، امت نے متحد ہو کر کے اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے. اور انشاءاللہ آج کے فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہم سارے متحد ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہیں
میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی یہاں انگریز برے صغیر میں آیا مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے، اور اسے پتا تھا کہ اس امت کے اندر اگر جہاد کی چنگاری جاگ اٹھے تو پھر کوئی دنیا کا شیطان ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس نے کہا کہ میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اس نے انگریز کی گود میں بیٹھ کے کہا کہ میں جہاد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ جہاد ختم نہ ہوا، جہاد ختم نہ ہوا، جہاد ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، جہاد ختم نہیں ہوا۔ البتہ غلام احمد قادیانی کی ذریت سمٹتے سمٹتے برطانیہ پہنچ گئی ہے۔ جہاد کل بھی جاری تھا، جہاد آج بھی جاری ہے، اور جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز کے دور میں جب کبھی برے صغیر کے مسلمانوں کو کہیں فتح ملتی تو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکار ان کے ہاں صفِ ماتم بچ جاتی۔ برے صغیر کے مسلمانوں کو کامیابی ملتی، ان کے ہاں صفِ ماتم بچ جاتی، اور جب برے صغیر کے مسلمانوں کو غم پہنچتا تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاں شادیانے بجائے جاتے، شادیانے بجائے جاتے۔ اور آج کے دور میں سنیے، یہ پاکستان کے دشمن، یہ پاکستان کی سلامتی کے دشمن، میرے دوستوں یہ دین کے بھی دشمن، یہ آقا کریم کی ختم نبوت کے بھی منکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آج کے دور میں اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار، انگریز کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار، ہندوستان کی مودی کی گود میں بیٹھے ہوئے یہ امت کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار ہیں، اور ایسے غداروں کا راستہ روکنا ہے انشاءاللہ، راستہ روکنا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں روکیں گے انشاءاللہ، روکیں گے، ان کا راستہ روکنا ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، امت کے اکابرین نے بر وقت اس فتنے کو بھانپا تھا۔ ہمیں تاریخ اٹھا کے دیکھنا ہوگی کہ جب یہ فتنہ اٹھا تو میرے دوستوں اہل علم اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس فتنے کو بھانپا، اس کی تباہ کاریوں کو دیکھا، تباہ کاریوں کو دیکھا، امت کے اکابرین اکٹھے ہوئے۔ وہ تذکرہ ان تمام اہل علم کا ہے، وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہوں رحمہ اللہ تعالی، میرے دوستوں سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا وہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب ہوں، میرے دوستوں یا وہ تاریخ کے اندر مولانا امرتسری ہوں رحمہ اللہ تعالی، یا وہ تاریخ کے اندر سید ابو لالا مودودی رحمہ اللہ تعالی ہوں، کہ جنہوں نے قادیانی مسئلہ لکھا، کتاب لکھی، حکمرانوں نے پکڑا اور گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد پھانسی کی سزا سنائی، اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم بھی کٹھے تھے، جیل میں کٹھے تھے، پھانسی کی سزائیں سنائی گئی، اور جب حکمرانوں کے نمائندے آئے سید ابو لالا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کے کہا کہ آپ معافی مانگ لیں، رحم کی اپیل کر لیں، انہوں نے کہا جاؤ حکمرانوں سے جا کر کے کہہ دو زندگی اور موت کے فیصلے زمین پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں، وہاں زندگی باقی ہے، دنیا کے سارے حکمران اکٹھے ہو جائیں، میرا بال بھی بانکا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہاں موت لکھ دی گئی ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ ذوالقرنین
اسی سید زادے کی تحریک کا سپاہی ہے، یہ ختم نبوت کے لیے لڑے گا اور انشاءاللہ ختم نبوت کی جنگ انشاءاللہ جیتیں گے، انشاءاللہ جیتیں گے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 اور اس سے چند مہینے قبل یہاں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان داخل ہوئے حال میں اپنے پرچموں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے ختم نبوت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آقا کی حرمت پہ مر مٹنے کا اعلان کرتے ہوئے میں یہاں ایجنسیوں کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں، میں یہاں پولیس کے ذمہ داران موجود ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم منظم لوگ ہیں، ہم منظم لوگ ہیں، سطحیت کی بنیاد پہ بات کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک ذمہ دار تحریک ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اوپر والے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا ہے، یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا ہے، یہ مسئلہ کل قیامت والے دن حضور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کا ہے، پیش ہونے کا ہے۔ اپنے اوپر والوں کو بتلاؤ، اگر اس مسئلے کے اوپر تم آنکھیں بند رکھو گے تو پھر ایک ذوالقرنین نہیں، یہاں ہر گھر سے ذوالقرنین اٹھے گا، ہر گھر سے ذوالقرنین اٹھے گا، اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا؟ اٹھے گا نا، پھر ہر گھر سے ذوالقرنین اٹھے گا۔ پھر یہاں وہ بیٹھا ہوا کوئی بوڑھا ہو یا کوئی نوجوان ہو، یہاں آنے والا کوئی ضعیف ہو یا طاقتور ہو، اپنے آقا کی حرمت اور ناموس کی خاطر اور ان کے ختم نبوت کے لیے ہم یہ جان، اس جان کا اور کیا اس کا اور کیا طریقہ ہے کہ یہ حضور کی حرمت پہ قربان ہو جائے، قربان ہو جائے۔ اس لیے بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے کہیں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں۔ میرے دوستو، اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے امن کو موقع دیا ہے، ہم نے امن کو موقع دیا، واضح رہے، ہمارا عقیدہ کلیئر ہے، یہاں سارے مسلک موجود ہیں، پوری امت کی نمائندگی ہے، عقیدہ کلیئر ہے، قادیانی غیر مسلم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور 7 ستمبر 1974 کو جو آئین بنا، جو قانون بنا، اس قانون کے مطابق یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ پاکستان میں تبلیغ نہیں کر سکتے، یہ پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتے۔ میرا مطالبہ ہے پولیس کے اہلکاروں سے، میری ڈیمانڈ ہے ایجنسیوں کے سے ہمیں بتایا جائے کہ بدوملی اور قرب و جوار کے علاقے میں وہ کس قانون کے تحت اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ قادیانیوں کی سرگرمیوں کو فی الفور روکا جائے، فی الفور روکا جائے۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو، اس مطالبے پہ کان دھرو، ہماری بات کو سنو۔ ہمارے صادق تتلہ صاحب اور صوفی اقبال صاحب اور جناب ارشد اویسی صاحب، ان ہمارے دوستوں نے بتایا کہ کل 4-5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، پولیس نے تحمل سے بات سنی، انہوں نے دفعہ 324 کا اضافہ کیا۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے بھی حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن دباؤ میں بعض اوقات وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ تو 7 ستمبر کو ہوا یا 7 ستمبر کے قریب کسی دن، 7 ستمبر کو ہوا، 7 ستمبر کو گزرے، کتنے دن ہو گئے؟ تم نے 324 کیوں نہیں لگائی؟
تم نے ہمارے احتجاج کے اعلان کا انتظار کیوں کیا؟ تم نے ہمارے احتجاج کے کا انتظار کیوں کیا؟ تم نے قاتلوں اور حملہ کرنے والوں کو گرفتار کیوں نہ کیا؟ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی کو دیگر گروہوں کی طرح نہ سمجھنا۔ اگر ہم نے طے کر لیا تو پورے پنجاب کے قافلے بدو ملی کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، میرے دوستو، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے امن کو موقع دیا ہے۔ ہم نے باہر ریلی طے کی تھی، ہمارے دوستوں نے بتایا انتظامیہ کا پہلے مطالبہ یہ تھا کہ پروگرام سراسر ملتوی کرے۔ میں نے کہا ملتوی کبھی نہیں کریں گے، ہر صورت پہنچیں گے۔ پھر کہا چلیں کسی بند جگہ پہ کر لیں۔ میں نے کہا ہاں یہ قبول ہے، ہم امن کو موقع بھی دینا چاہتے ہیں، انتظامیہ کو بھی موقع دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات کلیئر رہے، یہ بات واضح رہے، ذوالقرنین یا ان جیسے کسی بھی ختم نبوت کے غلام کے ساتھ دوبارہ کوئی ایسی حرکت ہوئی، ہم امن کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ مجھے بتائیے امن کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ دوبارہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذوالقرنین کو بھی تحفظ فراہم کرے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہونے نہ پائے۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تمام مغربی لابی ان کی پشت پہ کھڑی ہے، تمام دنیا کے شیطان ان کی پشت پہ کھڑے ہیں۔ یہاں سے جو بھاگتا ہے وہ امریکی صدر کے دربار میں جا کے حاضری دیتا ہے۔ اس لیے ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم جد و جہد کریں گے۔ ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ جد و جہد کریں گے، انشاءاللہ جد و جہد کریں گے، انشاءاللہ۔ اور میرے دوستو، جماعت اسلامی پنجاب کے ذمہ دار ہونے کے ناطے میں تمام علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، میں قبلہ پیر غلام سلویسی صاحب کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے پرسوں میں نے ان سے گزارش کی، آپ مصروف تھے، انہوں نے کہا ختم نبوت کے لیے مجھے جب بھی بلائیں میں حاضر ہوں، میں پہنچوں گا۔ میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کا، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آخری بات کہہ رہا ہوں، اور وہ آخری بات کیا ہے؟ ان اسمبلیوں کے اندر اگر چور پہنچیں گے، ڈاکو پہنچیں گے، عقیدہ ختم نبوت کے منکر پہنچیں گے، علم سے دور ہونے والے لوگ پہنچیں گے، جن کے نزدیک اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں، میرے دوستو، پھر یہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہے گا، کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تہیہ کیجئے، ان اسمبلیوں میں آپ یہ ظالم جاگیردار لٹیرے اور لوٹے نہیں پہنچیں گے، اسلام کے نمائندے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہیں نا انشاءاللہ، اسلام کے نمائندے پہنچیں گے۔ جناب سراج الحق نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ بھی کریں گے، اور پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ، اسلامی نظام کا گہوارہ بنائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ کسی ظالم اور لٹیرے کو نہ ملے، اسلام کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، حضور کے پیارے نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے
جانیں بھی حاضر، مال بھی حاضر، ولادیں بھی حاضر، ووٹ بھی حاضر، ووٹ بھی حاضر. ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان، کامل میرا ایمان. ہاتھ اٹھا کے کہیں کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. زبان سے اقرار کریں کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جس سے جگر